قرآن کا ماہر بندہ اللہ رب العزت کے معزز فرشتوں کے ساتھ ہو۔ اگر بندہ قرآن کو اچھے لہجے میں پڑھے، اچھے انداز میں پڑھے، تو نورانی فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ سیدنا اسید بن حضیر فرماتے ہیں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، میں قرات کر رہا تھا کہ اچانک میرا گھوڑا اچھلنے لگا، پدکنے لگا۔ میں نے قرات میں خاموشی اختیار کی تو وہ گھوڑا بھی خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں نے پھر قرآن شروع کیا، وہ گھوڑا پھر اچھلنے لگا، پھر پدکنے لگا۔ فرماتے ہیں میں نے پھر دوسری مرتبہ خاموشی اختیار کی تو وہ گھوڑا پھر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ پھر قرات شروع کی، گھوڑا پھر اچھلنے لگا، پدکنے لگا۔ فرماتے ہیں مجھے خدشہ لاحق ہو گیا کہ ساتھ میں میرا بیٹا سویا ہوا تھا، کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ فرماتے ہیں میں نے نماز کو ختم کرنے میں جلدی کی، وہ دیکھا کہ ایک غبارے نما روشنی تھی جو آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ دوسری حدیث کے الفاظ کہ ایک چھتری تھی جس کے اندر ایک چراغ تھا۔ فرماتے ہیں صبح کو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے، اے حسین تلک الملائکۃ دنت لصوتک لو قرأت لاصبحت ينظر الناس الیہا لا تتوارى منهم۔ اے حسین وہ نورانی فرشتے تھے، اگر تو صبح تک قرآن پڑھتا تو صبح کو سارے لوگ بھی فرشتے دیکھ لیتے۔ یہ ہے قرآن کی عظمت۔ اگر دنیا کے اندر کسی کو دوست بنانا ہے تو قرآن کو بنا لو۔ بندے کی قرآن کے ساتھ بڑی پرانی دوستی ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے وعدے کر دیتا ہوں کہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں نا کہ بچہ 3، 4 یا 5 سال کا ہوتا ہے نا تو اس کے والدین اس کو ایک مسجد یا کسی گھر کے اندر قرآن سکھاتے ہیں۔ تب بچہ صرف والدین کو جانتا ہے، بہن بھائی یا دوسرا چیز کو جانتا ہے، وہ قرآن ہے۔ اب بندہ بچپن سے قرآن پڑھتا ہے، جوانی آ جاتی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا، لیکن بندہ قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ اب قرآن دنیا کے اندر بندے کے 3 مراحل ہیں، یہ بات یاد رکھ لو۔ دنیا کے اندر آ گیا، مر کر قبر ہے، اٹھ کر حشر ہے، اور حشر کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے تینوں میں آپ کے ساتھ رہے گا۔ قبر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی الرجل فی قبرہ فاذا اوتی من قبل راسہ دفعته تلاوۃ القرآن فاذا اوتی من قبل یدیہ دفعته الصدقہ فاذا اوتی من قبل رجلیہ دفعته مشی الی المسجد۔ جب بندہ فوت ہو جاتا قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے نا تو پھر کوئی اس کے پیچھے نہیں جاتا سوائے نیک عمل اور قرآن ہی جائے گا۔ آج دنیا کے اندر تمہاری بڑوں کے ساتھ دوستی ہیں، تمہارے بڑے رشتے ناتے ہیں۔ آج کسی نے دیکھا ہے کہ کسی کا دوست فوت ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں نے اس کے بغیر زندہ نہیں رہنا، میں نے بھی قبر کے اندر جانا، گیا کوئی نہیں گیا۔ والدین کو لا سے بڑی محبت ہوتی ہے، کسی کا باپ نے اٹھ کر کہا ہو یہ میرا بیٹا بڑا عزیز تھا، یہ قبر کے اندر چلے گیا ہے، میں اس کے ساتھ قبر کے اندر جانا چاہتا ہوں، کسی کا باپ نے کہا نہیں جا سکتا، قبر کے اندر جائے گا تو قرآن ہی جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے نا تو قبر کا عذاب پر حق ہے، یہ گنہگاروں کو ہو کر رہے گا۔ فَإِذَا أُوتِيَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ دَفَعَتْهُ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، جب بندے کے سر کی طرف سے عذاب آئے گا سب سے پہلے اس کو قرآن کی تلاوت ہوگی۔ فَإِذَا أُوتِيَ مِنْ قِبَلِ يَدَيْهِ، عذاب چاروں طرف سے آتا ہے، اب سر کی طرف سے کلیئر ہو گیا، قرآن نے ختم کر دیا ہے۔ فَإِذَا أُوتِيَ مِنْ قِبَلِ يَدَيْهِ دَفَعَتْهُ الصَّدَقَةَ، بندہ دونوں ہاتھوں سے صدقہ کرتا ہے تو صدقہ دائیں اور بائیں عذاب کو روک دے۔ فَإِذَا أُوتِيَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، پھر عذاب چوتھی طرف پیروں کی طرف سے آئے گا، پاؤں کی طرف سے آئے گا۔ دَفَعَتْهُ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسَاجِدِ، بندے کے جو پاؤں جو قدم مسجد کی طرف جاتے ہیں وہ قدم اس عذاب کو روک دے۔ اب قرآن قبر کے اندر بھی آ گیا اور حشر کے اندر بھی آئے گا۔ میں نے پھر کہا ہے آپ کا دوست آئے گا تو یہ پرانا دوست کام آئے گا۔ قبر کے اندر بندہ بچ گیا ہے، اب حشر کے اندر آئے گا۔ وَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، قیامت کا اتنا بڑا دن کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔
اتنا سخت دن، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اتنے سخت دن میں بھی کام آئے گا تو قرآن کام آئے گا. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. کل قیامت کا دن روزہ اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے. وَيَقُولُ الصِّيَامُ، اور روزہ کہے گا اے ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ. روزہ آ کر کہے گا کہ اللہ اس نے میری خاطر بھوک پیاس کو برداشت کیا، اس نے میری خاطر اپنی جائز خواہشات کو چھوڑ دیا، لہذا تو میری شفاعت اس بندے کے بارے میں قبول فرما. پھر قرآن آ جائے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَّعْنِي فِيهِ. قرآن آ کر حشر کے اندر آئے گا، قرآن آ کے کہے گا کہ اللہ اس بندے نے میری خاطر راتوں کو نیندوں کو قربان کر دیا، لہذا تو میری شفاعت قبول کر. اللہ رب العزت دونوں کی شفاعت قبول کر، اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دے. اب قرآن قبر کے اندر بھی آ گیا اور حشر کے اندر بھی آ گیا ہے. دوسری حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجاء باصحاب القرآن واہلہ الذین کانوا یعملون بہ تقدمہ سورۃ البقرۃ وآل عمران تحاجان عن صاحبہما. یہ بڑی قابل غور بات ہے. آج بندے کو دنیا کے اندر 2 سیکیورٹی گارڈ مل جائے نا تو بندہ فخر کرتا ہے کہ مجھے 2 سیکیورٹی گارڈ ملے ہیں. یہ بات یاد رکھ لو، قرآن کی سب سے بڑی 2 صورتیں سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران، ان کو لازمی پڑھا کرو. تقدمہ سورۃ البقرۃ وآل عمران. کل قیامت کے دن ایک حافظ قرآن میں آئے گا، ساتھ میں 2 سیکیورٹی گارڈ ہوں گے. سب سے بڑی 2 صورتیں 2 سیکیورٹی گارڈ بن جائے گی. تقدمہ سورۃ البقرۃ وآل عمران. سورۃ بقرہ سورۃ آل عمران جاتیوں کے بیچ میں اندر بندہ کھڑا ہوگا اور اس بندے کے بارے میں جھگڑا کریں گی تحاجان عن صاحبہما، حتیٰ کہ اس بندے کو جنت کے اندر لے جائیں. تیسری حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجاء باصحاب القرآن فیلبس تاج الکرامۃ ثم یکسا والداہ اللتین لا یکوم بها الدنیا فیقولان بما کسینا قالوا اتخذوا والدکم القرآن. یہ بھی بڑی قابل غور حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن قرآن کو پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بندہ آئے گا، اس کو ایک عزت دار اور ایک عزت کا تاج پہنایا جائے گا. پھر اس کے والدین کو ثم یکسا والداہ اللتین لا یکوم بها الدنیا، اس کے والدین کو 2 ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے یکوم بها الدنیا، ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا کے زیورات مل جائیں، جائیدادیں مل جائیں. یکوم بها الدنیا، دنیا کی ساری طاقت ان 2 لباسوں کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. اور یہ کس کو پہنائے جائیں گے؟ ایک حافظ قرآن کے والدین کو پہنائے جائیں گے. اب قرآن قبر کے اندر بھی آ گیا ہے، حشر کے اندر بھی آ گیا. اب تیسرا مرحلہ رہ گیا ہے. اور جب حساب و کتاب کے بعد جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے. اور یہ بات رکھ لو، جنت کے اندر درجے بھی ہیں اور جنتے بھی ہیں، جہنم کے اندر بھی درجے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور جو منافق ہے وہ جہنم کو سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا. اسی طرح جنت ایک نہیں ہے، جنت عدن ہے، جنت فردوس ہے. اور دعا کیا کرو کہ جب بھی جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. اب بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا نا، یہ بھی ایک حافظ قرآن کی شان ہے. اللہ رب العزت کہے گا یقال بصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرؤها. اللہ رب العزت ایک حافظ قرآن سے کہیں گے کہ قرآن پڑھتا جا اور اپنے درجات چڑھتا جا. فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرؤها، تیری منزل وہیں پر ہوگی جہاں پر تو اپنی آخری سورت کو ختم کرے گا.
تو محترم بھائیوں، اگر دنیا کے اندر دوستی لگانی ہے سے قرآن سے لگاؤ، قبر بھی پار، حشر بھی پار، اور جنت کے اندر درجات بھی بلند ہوگے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو سنا اور سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم بھائیوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ کل قیامت کے دن آپ بھی اپنے سروں پر تاج پہنے، تو اس کے لیے ایک ہی بات ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو زیادہ نہیں، کم سے کم کسی ایک بچے کو کسی مدرسے کے اندر داخل کرواؤ۔ الحمدللہ میرے بہت ہی پیارے استاد قاری یامین حافظہ اللہ، جنہوں سے میں نے یہ قرآن پاک حفظ کیا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے اندازے کے مطابق تقریباً قاری صاحب نے اس گاؤں کے اندر 100 نہیں تو 100 کے لگ بھگ بچوں کو قرآن مجید حفظ کروایا ہے۔ تو محترم بھائیو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کل قیامت کے دن آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے باعث فخر بنے، آپ بھی اپنے سروں پر تاج پہنائیں، آپ بھی اپنے سروں پر تاج پہنے، جس دن قیامت کا بڑا ہجوم ہوگا آپ اپنے سروں پر تاج پہن کر لوگوں میں فخر کرتے پھریں گے، آپ کو ایسے لباس پہنائے جائیں گے اس سے دنیا دیکھ کر دنگ رہ جائے گی کہ ایسے قیمتی لباس کہاں سے آئے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی ایسے لباس پہنائے تو اپنے لیے زیادہ نہیں، کم از کم کسی ایک دو بچے کو لازمی قرآن مجید حفظ کروائیں، اس پر عمل کریں۔ آپ نے گاؤں میں دیکھ لو کہ صبح صبح لوگ بچوں کو کیسے نہا دھلا کر اسکولوں کے اندر بھیجتے ہیں، بڑے بڑے بیگ پہنا کر، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں بھیجتے۔ یہ بھی ایک بات قابل غور ہے۔ تو الحمدللہ آپ آج سے ہی اپنے لیے عزم کر لیں کہ کسی نہ کسی ایک بچے کو قرآن مجید حفظ کروانا ہے تاکہ کل قیامت دن آپ بھی تاج پہن سکیں۔ تو ماشاءاللہ قاری یامین صاحب اس ادارے کے اندر موجود ہیں، تو آپ ان سے آ کر داخلہ کروا کر اپنے بچوں کو حفظ کروائیں تاکہ کل قیامت دن آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے باعث فخر بنے۔ وما توفیقی الا باللہ۔